آج کا موضوع ہے پاکستان کے میدان۔ اس سے پہلے ہم پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم پاکستان کے سطح مرتفع کے بارے میں بات کریں گے اور پھر پاکستان کے ساحلی علاقوں کے بارے میں بات کریں گے اور پاکستان کے جزیروں کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے میدان، پلینز آف پاکستان۔ میدان کیا ہوتا ہے؟ میدان ایسے وسیع علاقے کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، سیدھا ہو، بہت زیادہ لمبا چوڑا، بہت بڑا علاقہ ہو اور وہ ہموار ہو، سیدھا ہو اور اس کی بلندی سطح سمندر سے 1000 فٹ تک ہو، یعنی سطح سمندر سے 1000 فٹ تک اس کی بلندی ہو اور وہ سیدھا ہو، ہموار ہو، اسے میدان کہتے ہیں۔ ہماری زمین جو ہے اس کا تقریباً چوتھائی حصہ، 1/4 حصہ میدانوں پر مشتمل ہے اور دنیا کی زیادہ تر آبادی میدانوں میں ہی رہتی ہے۔ تقریباً 80% آبادی میدانوں میں رہتی ہے، اس لیے کہ میدانوں میں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے، وہاں ذرائع آمد و رفت زیادہ بہتر ہوتے ہیں، وہاں زندگی کی سہولیات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے میدانوں میں رہنا انسان پسند کرتا ہے۔ 80% آبادی جو ہے ہماری میدانوں میں رہتی ہے، باقی 20% میں سے کچھ سطح مرتفع میں اور کچھ پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ تو تھوڑی آبادی سطح مرتفع میں اور پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتی ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میدانوں میں رہتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، زیادہ آبادی میدانوں میں ہے۔ پاکستان کے میدان اگر ہم ان پہ بات کریں تو پاکستان کے 2 صوبے یعنی صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ، ان کا زیادہ تر حصہ میدانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے میدان دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں جنہیں تحویلی میدان، ڈپوزیشنل پلینز کہا جاتا ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ میدان کیسے بنتے ہیں اور ان کی کون سی اقسام ہیں، آپ اس سبق کو دوبارہ دیکھیے۔ تو پاکستان میں چونکہ دریا ہیں اور دریا اپنے ساتھ مٹی لاتے ہیں اور پھر جب پانی اتر جاتا ہے، پانی کی رفتار سست ہو جاتی ہے تو یہ مٹی پھیل جاتی ہے اور اس طرح جو میدان وجود میں آتے ہیں انہیں تحویلی میدان یا ڈپوزیشنل پلینز کہتے ہیں۔ ڈپازٹ کہتے ہیں جمع ہونے کو، یعنی مٹی کے جمع ہونے سے یہ میدان بنتے ہیں۔ تو پاکستان کے میدان ڈپوزیشنل پلینز ہیں، مٹی کے جمع ہونے سے، دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔ پاکستان کے جو میدان ہیں دریائے سندھ اور اس کے ساتھی دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں۔ پاکستان کے جو میدان ہیں وہ دریائے سندھ جو پاکستان کا سب سے لمبا اور سب سے زیادہ پانی والا دریا ہے، سارے دریا اس میں آ کر ملتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو میدان ہیں وہ دریائے سندھ اور اس کے جو ساتھی دیگر جو دریا ہیں ان کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے انہیں دریائے سندھ کے میدان کہا جاتا ہے۔ دریائے سندھ بہت تیزی سے آتا ہے اور نیچے میدانی علاقوں میں جب آتا ہے تو اپنے ساتھ لائی ہوئی مٹی، دریائے سندھ بھی اور اس کے ساتھ شامل ہونے والے دیگر دریا اپنے ساتھ جو مٹی لاتے ہیں وہ ان میدانوں میں پھیل جاتی ہے، جس سے یہ میدان بن گئے ہیں، اس لیے ہم ان کو دریائے سندھ کے میدان کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، پاکستان کے جو میدان ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، بالا کہتے ہیں اوپر والا، دریائے سندھ کا زیریں میدان، زیر کہتے ہیں، زیریں نیچے کو کہتے ہیں، یعنی دریائے سندھ کا بالائی میدان اوپر والا میدان، اور دریائے سندھ کا زیریں میدان اور دریائے سندھ کا ڈیلٹائی میدان۔ یہ 3 میدان ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو آئیے، دریائے سندھ کا بالائی میدان، اپر انڈس پلین۔ دریائے سندھ جب پہاڑوں سے نکل کر میدانوں میں داخل ہوتا ہے تو مٹھن کوٹ کے مقام تک اس میں 4 دیگر دریا یعنی دریائے جیلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج شامل ہو جاتے ہیں۔ جب دریائے سندھ پہاڑوں سے نکلتا ہے، نیچے آتا ہے تو مٹھن کوٹ تک پہنچتے
اس میں باقی جو دریا ہیں، دریا جہلم بھی، دریا چناب بھی، دریا راوی بھی اور دریا ستلج بھی آ کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں مٹھن کوٹ سے پہلے پہلے۔ صوبہ پنجاب کا زیادہ تر حصہ یعنی دریائے سندھ کا بالائی میدان انہی دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ تو پنجاب کا جو میدان ہے وہ دریائے سندھ کا بالائی میدان ہے، وہ انہی دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ پنج آب، پنج کہتے ہیں پانچ کو، آب کہتے ہیں پانی کو، یعنی 5 دریاؤں کی یہ سرزمین ہے پنجاب۔ تو ان دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے یہ میدان بنا ہے پنجاب کا، اس لیے اسے دریائے سندھ کا بالائی میدان کہتے ہیں۔ یہ بہت زرخیز میدان ہے، اس میں کاشتکاری ہوتی ہے، کاشتکاری کے لیے بہت موزوں ہے۔ تو دریائے سندھ کا جو بالائی میدان ہے وہ پنجاب میں ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں، یہ ہے گوگل میپ، اس میں ہم دیکھیں تو یہ ہے مٹھن کوٹ، یہ مٹھن کوٹ ہے۔ اس مٹھن کوٹ میں یہاں سے پہلے پہلے جو دریا ہیں وہ آ کر دریائے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ رحیم یار خان کے پاس مٹھن کوٹ جگہ ہے، یہ پنجاب میں ہے۔ اس مٹھن کوٹ سے پہلے پہلے جتنے دریا ہیں وہ دریائے سندھ میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ دریائے سندھ کا بالائی میدان ہے، یہ ہے مٹھن کوٹ۔ تو مٹھن کوٹ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف دریا آ کر دریائے سندھ کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ یہ دریائے سندھ ہے، اس میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں مٹھن کوٹ سے پہلے پہلے، اور اس سے اوپر کا علاقہ جتنا بھی ہے یہ بالائی دریائے سندھ کا بالائی میدان ہے۔ کوٹ مٹھن، راجن پور، تو مٹھن کوٹ سے اوپر کا جتنا علاقہ ہے یہ اس صحرا کو چھوڑ کر باقی علاقہ جو ہے وہ دریائے سندھ کا بالائی میدان کہلاتا ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان یعنی نیچے والا میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان مٹھن کوٹ کے جنوب سے ٹھٹھا تک کے علاقے میں یہ علاقہ اس میں شامل ہے۔ اس میدان کے مشرق میں چولستان اور تھر کے ریگستان ہے۔ یہ آگے ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے کہ یہ جو صحراؤں کی جب ہم بات کریں گے، ریگستانوں کی بات کریں گے، تو اس میں چولستان اور تھر کے ریگستان جو ہیں وہ ان کا ذکر ہوگا۔ تو دریائے سندھ کا جو زیریں میدان ہے یہ چولستان اور تھر کے ریگستان کے جو ہیں ان کے مشرق ٹھٹھا تک کے علاقے پر مشتمل ہے۔ اس میدان کے مشرق میں چولستان اور تھر کے علاقے ہیں، یعنی یہ چولستان اور تھر کے جو ریگستان ہیں ان کے مغرب میں یہ میدان ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر دریائے سندھ کے زیریں میدان کا ریگستانی علاقے کے علاوہ باقی حصہ کاشتکاری کے لیے نہایت موزوں ہے۔ جو تھر کا علاقہ ہے وہاں کاشتکاری نہیں ہوتی، لیکن باقی کا جو میدان ہے اس میں کاشتکاری بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت سی فصلیں اس میں تیار ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں مٹھن کوٹ اور پھر ٹھٹھا تک کا علاقہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے ٹھٹھا جو آپ کو یہاں پر نشان نظر آ رہا ہے، یہ ٹھٹھا ڈھونڈتے ہیں ہم اس کو، ٹھٹھا کہاں پہ ہے گوگل میپ پہ۔ یہ دیکھیے یہ ہے ٹھٹھا، یہ ٹھٹھا ہے۔ تو یہاں تک کا جو علاقہ ہے کہاں سے، مٹھن کوٹ سے لے کے، مٹھن کوٹ ہم نے کہا تھا یہ راجن پور رحیم یار خان کے پاس ہے، وہاں سے لے کر مٹھن کوٹ سے لے کر ٹھٹھا تک کا جو علاقہ ہے وہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ آپ خود بھی گوگل میپ پر جا کر ان جگہوں کو دیکھیے، وزٹ کیجئے۔ یہ ہے مٹھن کوٹ، تقریباً رحیم یار خان مٹھن کوٹ کا یہ علاقہ
یہاں سے لے کر یہ ٹھٹھا جو ہے وہاں تک کا جو علاقہ ہے یہ ٹھٹھا ہے، یہاں تک کا جو علاقہ ہے یہ سارا دریائے سندھ کا زیریں میدان ہے۔ تو یہ تھا دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی دریائے سندھ کے بالائی میدان کی۔ زیریں کا مطلب ہوتا ہے نیچے، بالائی کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ تو یہ یہاں سے یہاں نیچے تک یہ سارا علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ اب تیسرا جو میدان ہے دریائے سندھ کا ڈیلٹائی میدان۔ ڈیلٹا کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پانی آپس میں مل کر ایک بیچ میں ایک ڈیلٹا بناتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ پانی ادھر ہے اور یہاں سے یہ ہے، تو یہ بیچ میں جو خشک یہ ڈیلٹا، اسے ڈیلٹا کہتے ہیں۔ یہ ڈیلٹائی، یہ انڈس ریور ڈیلٹا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں دریا کے کئی شاخیں ہو جاتی ہیں اور وہ شاخیں ایک دوسرے سے الگ ہو کے پھر آپس میں جا کے مل جاتی ہیں، جس سے ایک ڈیلٹا بن جاتا ہے۔ ٹھٹھا سے جنوب کی جانب بحیرہ عرب کے ساحل تک کا میدان دریائے سندھ کا ڈیلٹائی میدان کہلاتا ہے۔ ٹھٹھا جو ہم نے پیچھے دیکھا سلائیڈ میں، ٹھٹھا سے لے کر بحیرہ عرب یعنی سمندر جو پاکستان کے نیچے جنوب کی طرف سمندر ہے اسے بحیرہ عرب کہتے ہیں، وہاں تک کا جو میدان ہے وہ ڈیلٹائی میدان کہلاتا ہے۔ اس حصے میں دریا کا بہاؤ بہت سست ہو جاتا ہے، جو کہ میدان سیدھا ہے، یہاں پانی کا بہاؤ بہت سست ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دریائے سندھ جو ہے کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ دریائے سندھ جو ہے وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ میدان شاخوں کی وجہ سے پھر یہ میدان دلدلی میدان بن گیا، اس میں دلدل بن گئی ہے، اور یہ دریائے سندھ کا ڈیلٹائی میدان کہلاتا ہے۔ یہ زیادہ تر اس کے اندر دلدل ہے۔ تو یہ تھا تیسری قسم کا، تیسرا جو ہے پاکستان کا میدان۔ تو ہم نے بات کی ہے پاکستان کے میدانوں کے بارے میں۔ ہم نے کہا کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس میں جو میدان ہیں وہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ان کو تحویلی میدان یا ڈپوزیشنل پلینز کہتے ہیں۔ اور اس کی تین جو ہے وہ میدان ہیں، ایک دریائے سندھ کا بالائی میدان ہے، ایک دریائے سندھ کا زیریں میدان ہے، اور ایک دریائے سندھ کا ڈیلٹائی میدان ہے۔ بالائی میدان دریائے سندھ کا پنجاب میں ہے، زیریں میدان دریائے سندھ کا وہ سندھ میں ہے، اور اسی طرح ڈیلٹائی میدان جو ہے وہ بھی سندھ میں ہے اور سمندر کے قریب ہے اور ٹھٹھا سے نیچے ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے پاکستان کے میدانوں کے بارے میں پڑھا۔ پاکستان ایک بہت زرخیز اور خوبصورت ملک ہے۔ اگر ہم محنت کریں اور اس ملک کو ترقی دیں اور اس ملک سے مصنوعات تیار کریں، کھیتی باڑی اس میں اچھی کریں، محنت کریں اور اس سے بہت اچھی فصلیں تیار کریں، تو ہمارا ملک خوراک کے لحاظ سے بھی اور بہت سے دیگر نعمتوں کے لحاظ سے بھی دنیا کے اکثر ممالک سے بہت اچھا ہے۔ صرف ضرورت ہے اچھی محنت کی اور اچھی لیڈرشپ کی۔ تو اس چینل کو، تعلیم منظر چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور اس سے خوب فائدہ بھی اٹھائیے۔ اگلا سبق انشاءاللہ ستمتوا کے بارے میں ہوگا۔ اس وقت تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔